السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے سفر تم سے تم تک بائی عائشہ عمر کا ایپیسوڈ 2 ریڈ کیا تھا۔ آج ہم ایپیسوڈ 3 ریڈ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ کا سب سے پہلے آپ حصہ بنیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ عثمان کے جانے کے بعد زری بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو وہ کہہ کے لگاتی تھی اب مسکراہٹ تک محدود ہو گئی تھی۔ ایک شام وہ چھت پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا ہلکی سی سرد ہو چکی تھی۔ اچانک اسے سرفراز یاد آیا، وہ لمحے جب وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا تھا، جب وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا، جب وہ اس کے بابا کی عزت سے بات کرتا۔ زری کے دل میں ہلکی سی کسک سی ہوئی، اگر عثمان نہ ہو تو کیا سرفراز کے ساتھ وقت ویسا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیا میں اسے یاد کرتی ہوں یا صرف اس کی موجودگی کو؟ دل نے پہلی بار سرگوشی کی۔ نہیں، تم اسے یاد کرتی ہو، سرفراز کو، اس کے لہجے کی نرمی، اس کی خاموشی سی محبت، اس کی نظریں جو کبھی کبھی کچھ کہہ جاتی ہیں۔ زری نے چونک کر آنکھیں بند کی۔ یہ کیسا خیال ہے؟ کیا میں اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ دل نے دھڑک کر تصدیق دی۔ ہاں، شاید تم سرفراز کو چاہنے لگی ہو۔ خاموشی سے، آہستہ آہستہ۔ زری آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھے جن کے جواب وہ خود سے چھپا رہی تھی۔ عثمان جا چکا تھا اور سرفراز، وہ تو ہر روز اس کے دل کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آج زری نے خود کو روک لیا۔ نہیں زری، یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ تم سرفراز کو کیوں یوں دیکھنے لگی ہو؟ یہ تم نہیں ہو، اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے خود سے کہا۔ میں محبت نہیں کر سکتی۔ یہ رشتہ، یہ تو ناپاک ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ دل نے دھڑک کر احتجاج کیا، مگر زری نے اسے دبا لیا۔ کل آفس کے باہر کچھ وقت ملے گا؟ بس بات کرنی ہے۔ زری نے فون دیکھا اور بغیر جواب دیے سکرین بند کر دی۔ زری نے سرفراز کا میسج پڑھے 3 دن ہو چکے تھے، مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ اب جان بوجھ کر اس سے دور رہتی، حتیٰ کہ اگر سرفراز گھر آتا تو وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اوپر چلی جاتی، مگر دل، وہ تو باز نہ آتا۔ آج بھی جب سرفراز عثمان کی امی کے لیے دوا لے کر آیا، زری باورچی خانے کی کھڑکی میں اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ سرفراز نے مسکرا کر عثمان کی امی کو دوا دی اور 2 پل کو دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے بھی زری کی غیر موجودگی کھٹک رہی تھی۔ زری نے دل تھام کر پردے کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ بس ایک نظر، صرف ایک پل، پھر نہیں دیکھوں گی۔ سرفراز نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کسی نظر کو محسوس کر لیا ہو۔ زری گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو دور رہنا چاہتی ہوں۔ زری نے آنکھیں بند کر کے خود کو سمجھایا، مگر دل پھر بولا۔ محبت کے قدموں میں فاصلے کب کچھ بگاڑ پاتے ہیں۔ زری آج آفس میں جلدی پہنچ گئی تھی، مگر سرفراز کے کیبن کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ سرفراز نے اسے دیکھا
تو لمحے بھر کو رک گیا۔ کبھی تو وہ صبح مسکرا کر سلام کرتی تھی، اب بس گزر جاتی ہے، یوں جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ زری نے آفس میں اپنا سارا دھیان کام پر لگا دیا، فائلوں کی ترتیب، میلز، پریزنٹیشنز، مگر دل بار بار اس کیبن کی طرف کھنچا رہا۔ کبھی کبھار جب وہ کچن ایریا میں جاتی، سرفراز بھی کسی نہ کسی بہانے آ جاتا، شاید صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ مگر زری ہر بار کوئی بہانہ بنا کر چلی جاتی۔ دوپہر کے وقت زری اپنی میز پر بیٹھی تھی جب اس کی آنکھیں غیر ارادی طور پر سرفراز کی طرف اٹھی۔ وہ کسی فائل میں جھکا ہوا تھا، ماتھے پر ہلکی سی شکن، ہونٹوں پر سنجیدگی۔ زری کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ اگر یہ سب غلط ہے تو دل ایسا کیوں دھڑکتا ہے؟ کیوں چاہنے کا سانس روکنے پر بھی نہیں رکتا؟ اچانک سرفراز نے سر اٹھایا اور ان کی نظریں مل گئیں۔ ایک پل کو وقت ٹھہر سا گیا۔ پھر زری نے نظریں چرا لی اور سرفراز نے ایک آہ بھری۔ کانفرنس روم میں خاموشی تھی، سامنے بڑی اسکرین پر سلائیڈ شو چل رہا تھا۔ زری نے نرمی سے اپنی فائل بند کی اور کانپتے ہاتھوں سے ریموٹ تھام لیا۔ زری، تم ریڈی ہو؟ سرفراز کی آواز بڑی میٹنگ میں گونجی، مگر اس کا لہجہ نرم تھا، جیسے ہمت بندھا رہا ہو۔ زری نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ یہ سب مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس وہ… زری نے سلائیڈز چلانی شروع کی۔ ابتدائی چند لائنیں بولتے وقت اس کی آواز تھوڑی کانپ رہی تھی، لیکن سرفراز کی مسلسل نظریں اس کے چہرے پر حوصلہ بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک ایک سلائیڈ پر زری کا دھیان بٹ گیا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی۔ سرفراز نے ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو، تم کر سکتی ہو، میں ہوں نا یہاں۔ زری نے گہری سانس لی اور اگلے ہی لمحے اس کی آواز میں اعتماد اتر آیا۔ یہ ہماری اگلی مارکیٹنگ سٹریٹجی ہے، جس کا ہدف یوتھ مارکیٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ ایک نئی شناخت کے ساتھ سامنے آئے، اور اس کے لیے ہم نے 3 لیول کی کیمپین ڈیزائن کی ہے۔ پوری